بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض، تو آئیے میں آپ کو ایک ترازو، ایک کسوٹی بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ آپ اس کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین۔ فرمایا اگر والدین راضی ہیں، ماں باپ راضی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا پھر آسمان والا رب بھی تجھ پر راضی ہے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے۔ یاد رکھیں، والدین اس کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین اس کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دکھ، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی اگر والدین زندہ ہے تو کور ہو جاتی ہے۔ کوئی پریشانی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر والدین نہیں ہیں تو دکھ انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ برے والا کا واقعہ ہے، ایک نوجوان بچہ گلی میں جا رہا تھا، اچانک نئی گاڑی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ قصور اس بچے کا تھا۔ اب گاڑی والوں نے اس بچے کو پکڑ لیا اور کہا اس نقصان کو تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ بچے کے والدین کو فون کیا، کافی تلخ لہجے میں بات کی۔ اس کے باپ نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس باپ نے کہا گاڑی والوں سے کہ میرے بیٹے کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو انگلی میں نہیں لگانی، جتنا آپ کا نقصان ہو چکا ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ گورنمنٹ آفیسر تھا، اس نے 40,000 کے قریب وہ لے کر آیا، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، جو انہوں نے مانگا تھا، اور ان کو ادا کر دیے، اور بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ تو عزیز طلبہ، عزیز نوجوانوں، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو بڑے سے بڑا دکھ، بڑی سے بڑی پریشانی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر خوشی، بڑی سے بڑی خوشی، اگر ماں باپ نہیں ہے تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان بچے کے، کسی لڑکے کے سکول میں، کالج میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں، کلاس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جاتی ہے۔ اب بچے کے دل میں سب سے پہلے جو ذات، جس کا خیال آئے گا وہ ہے اس کی ماں اور اس کا باپ۔ سب سے پہلے خیال آئے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو بتاتا ہوں، اپنے امی ابو کو بتاتا ہوں۔ خوشی دوبالا ہو جائے گی کہ میرے بورڈ میں اتنے نمبر آئے ہیں، سکول میں پہلے نمبر پر آیا ہوں۔ اور اگر والدین نہیں ہیں تو یہ خوشی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس خوشی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ ڈی پی ایس سکول برے والا کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچہ نرسری کلاس میں پڑھتا تھا، اس کے بعد 1 میں ہو گیا۔ اب اس بچے کی والدہ فوت ہو گئی۔ بچہ بڑا ذہین تھا، بہت لائق فائق خوبصورت تھا، کلاس میں پہلی پوزیشن آئی۔ 3-4 ماہ ہوئے اس کی والدہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب سال کے بعد وہ والدین کا دن مناتے ہیں جس میں انعام و اکرام تقسیم کرتے ہیں، جو پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جو بچہ آتا ہے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ ان کی مائیں تشریف لاتی ہیں، اپنے بچے کا انعام وصول کرتی ہیں۔ وہ بچہ
جو اب 1 کلاس میں تھا، کلاس میں پہلی پوزیشن پر آیا۔ پروگرام کا اہتمام کیا گیا بورے والا ڈی پی ایس اسکول میں۔ ہر بچے کا جب نام بولا جاتا، کلاس کا نام آتا، اس کی والدہ آتی، اپنے بچے کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، اس کے رخسار چومتی، اس کا ماتھا چومتی اور وہ انعام وصول کر کے نیچے اپنی جگہ پر چلی جاتی۔ جب وہ بچہ جس کی والدہ اس دنیا میں نہیں تھی، اس کا نام بولا گیا، پہلی پوزیشن پر تھا، ٹیچر نے بھیج دیا اور وہ سٹیج پر کھڑا ہے انعام لینے کے بعد، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے کہ دوسری ماؤں کی طرح آج مجھے بھی کوئی اٹھانے والا آئے گا۔ مگر اے بچے، تجھے کون بتائے تیرے ناز اٹھانے والی ماں تو قبرستان میں سوئی ہوئی ہے، تیرا چہرہ چومنے والی والدہ آسودہ خاک ہو چکی ہے۔ اے بیٹے، تجھے کون بتائے تیری ماں اس کائنات میں نہیں ہے۔ وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو ٹیچرز نے بتایا کہ اس کی والدہ نہیں آئی۔ کسی نے بتایا کہ چند ماہ قبل اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بالآخر اس بچے کو نیچے لے کر گئے، اس کے گھر پہنچایا گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی اگر ماں نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے تو وہ خوشی خوشی نہیں ہے۔ دنیا کے بڑا سے بڑا غم، دنیا کا بڑے سے بڑا دکھ اگر ماں باپ ہے تو اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، عزیز نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ یہ ایک بار ملتے ہیں، ان کی قدر اس وقت ہوگی جب یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پھر تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم رات کو دیر سے آتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم دیر سے۔ اور میں نے بڑا تجربہ کیا ہے، بچہ جب دیر سے آتا ہے، چاہے وہ بڑی عمر کا کیوں نہ ہو جائے، ماں سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کہ بیٹا کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں، کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں، اتنی دیر ہو گئی، رات کے 9 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، اور اگر ماں گھر میں نہ ہو تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہما جنتوں کا او ناروں کا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ ہے۔ فرمایا اگر تو ان کی فرمانبرداری کرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر ان کی دل آزاری کرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی زیارت کرنا حج مبرور کے برابر ثواب ملتا ہے، حج مقبول کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، دنیا کے ہر جرم کی سزا، دنیا کے ہر گناہ کی سزا حشر میں ملے گی، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کی سزا بلکہ یوں سمجھے دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی العظیم، والسلام۔